السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج فضائیہ کے بریگیڈیئر محمد بن عبداللہ العطیہ کالج کے 8ویں بیچ کی گریجویشن سرمنی کی سرپرستی فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ نے دو طرفہ تعاون کے شعبوں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ امریکی سینٹ کے ممبران نے بغاوت پر ابھارنے کے الزام میں ٹرمپ کا پارلیمانی مواخذہ یعنی امپیچمنٹ شروع کرنے کی تمہید میں حلف اٹھا لیا ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ اگر دوسرے فریق پابندی نہیں کریں گے تو وہ بھی اس کے جوہری پروگرام کی نگرانی سے متعلق خصوصی پروٹوکول پر عمل درآمد بند کر دے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بدھ کی صبح فضائیہ کے بریگیڈیئر محمد بن عبداللہ العطیہ کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے 8ویں بیچ کی گریجویشن سرمنی کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ فضائیہ کے العدید اڈے میں واقع یہ کالج ٹریننگ کے لیے افرادی قوت، اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اور صاحب سمو امیر کی جانب سے لامحدود مدد کے لحاظ سے ایک عالمی شہرت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر کالج کے یہ شاہین وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے رکھتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ جناب ڈارٹی پیشیکو نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے ملاقات کی ابتدا میں انہیں اس سیشن کے لیے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کا سربراہ بنائے جانے پر مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ نے بھی بین الاقوامی پارلیمانی مشترکہ تعاون کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا، اور اس سال اکتوبر کے مہینے میں یہاں مجلس شورا کے انتخابات کرانے کے اعلان پر انہیں مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی تعاون کے شعبوں اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ جناب ڈارٹی پیشیکو نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور اس یونین کے درمیان تعاون کے شعبوں اور انہیں مزید وسعت دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ پھر دو طرفہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس سے قبل مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود اس امر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کر چکے ہیں کہ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ نے اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے قطر کا انتخاب کیا ہے۔ جناب ڈارٹی پیشیکو نے قطر کی دانشمندانہ پالیسیوں اور دنیا بھر میں امن و ترقی کے لیے دوحہ کے کردار کو سراہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام وہاں کی شہزادی صاحبت السمو شہزادی طرفہ بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام اس موقع پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین کے نام شہزادی طرفہ بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مصدقہ مزید 299 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 143 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,45,129 ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ حفاظتی اور سلامتی کے پروگراموں پر عمل درآمد کرنے میں عالمی شہرت رکھنے والی قطر ایئر ویز نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مسافروں کے لیے آیاٹا کی تیار کردہ ای دستاویزی جدید ترین ایپ ڈاؤن لوڈ کرانے کا تجرباتی عمل شروع کرنے والی ہے۔ یہ ایپ ڈیجیٹل پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے اور فضائی ٹرانسپورٹ کی بین الاقوامی یونین آیاٹا کے تعاون سے اس ایپ پر عمل درآمد اس سال مارچ کے مہینے سے شروع کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل پاسپورٹ کی اس ایپ کے تجربے کا پہلا مرحلہ دوحہ اور استنبول کے درمیان قطر ایئر ویز کی پروازوں سے کیا جائے گا۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے خصوصی لائحہ عمل کے بارے میں آیاٹا کی تیار کردہ اس ایپ کے ذریعے مسافروں کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام متعلقہ مطلوبہ اقدامات کرنے کے حوالے سے مدد ملے گی اور اس سے جس ملک میں وہ جا رہے ہوں وہاں اس ملک میں داخل ہونے کی شرطوں کی تکمیل اس طرح یقینی ہو جائے گی۔ کورونا کی عالمی صورتحال میں خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی حکومت نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ اس کی مکمل ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد اب 100,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور پورے یورپ میں یہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا فگر ہے۔ اب جبکہ دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی ہے تو صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اینٹی وائرس ویکسین کے حصول کے معاملے میں امیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج کے وسیع تر ہو جانے پر متنبہ کیا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ اسے اس وبا سے بچاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے وسائل دنیا بھر میں پہنچانے کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے $26 بلین کی ضرورت ہے۔ اب امریکہ کا رخ کرتے ہیں جہاں کی تازہ ترین صورتحال یہ بتائی گئی ہے کہ امریکی سینٹ نے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے صدر بائیڈن کے پیش کردہ نام اینتونی بلنکن کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ اس اثناء میں ایوان نمائندگان نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے لیے الزامی چارج شیٹ امریکی سینٹ کے حوالے کر دی ہے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کانگریس کی عمارت پر خون ریز حملہ کرنے پر ابھارا تھا۔ اس طرح یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک سابق صدر کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسٹریٹجک ہتھیاروں کے خاتمے کے معاہدے سے متعلق روس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے روسی حزب اختلاف کے ایک رہنما الیکسی نافالنی کے قضیے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن اور امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے میں دونوں ملکوں کے متعدد اہم مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ کرملن نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس بات چیت میں کھلے آسمانوں کے سمجھوتے سے امریکہ کے نکل جانے، ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مشترکہ عمل کے منصوبہ کی حفاظت کے قضیے، یوکرین کے مسئلے کے تصفیے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ملکوں کی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کے لیے روسی انیشیٹو پر بات چیت کی گئی ہے۔ تو جو بائیڈن اب ٹرمپ کا صفحہ پلٹ کر فیصلوں اور پالیسیوں کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کے دونوں کناروں کے درمیان عرصہ دراز سے جاری روابط کو توڑ دینے کے گزشتہ چند سالوں کے
چند سال اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب جرمنی کے سیاستدانوں نے امریکہ میں جو بائیڈن کی آمد پر باضابطہ سرکاری طور پر امید افزا خیالات کا اظہار کیا ہے، اور جرمنی کی چانسلر انجیلا مارکل نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جرمنی کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تہران نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے اضافی پروٹوکول کے بارے میں اگر دوسرے ملکوں نے اپنے عہد اور وعدے پورے نہ کیے تو وہ بھی اس پروٹوکول پر عمل درآمد بند کر دے گا۔ ایران نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس سمجھوتے میں واپس آ جائے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور پھر اس کے بعد ایران بھی اپنے وہ اقدامات واپس لے سکے گا جو اس نے ایٹمی ذمہ داریوں میں کمی کے لیے کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ نے تو سابق صدر باراک اوباما کے دور میں بھی اس ایٹمی سمجھوتے میں درج اپنے وعدے پورے نہیں کیے تھے۔ تیونس میں وہاں کی پارلیمنٹ نے آج صبح سویرے کابینہ کے ناموں میں رد و بدل اور ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم ہشام المشیشی نے اپنی کابینہ کی 25 وزارتوں میں سے 12 وزارتوں کے قلمدان تبدیل کر دیے ہیں، اور زور دے کر کہا ہے کہ ان کی حکومت اصلاحات کا بہت واضح اسٹریٹجک تصور اور ویژن رکھتی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ عراق میں عراقی فضائیہ کے 2 فضائی حملوں میں داعش تنظیم کے متعدد عناصر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے ملک کے شمالی حصے میں واقع ضلع صلاح الدین میں اس تنظیم کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے میڈیا سیل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج کے جنگی طیاروں نے ضلع صلاح الدین میں واقع العیس کے علاقے میں داعش تنظیم کے 10 خفیہ مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں اس تنظیم کے متعدد مسلح اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس میڈیا سیل نے مزید کہا ہے کہ ان حملوں میں مسلح اشخاص کے زیر استعمال کئی 4 ویل ڈرائیو گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر آج فضائیہ کے بریگیڈیئر محمد بن عبداللہ العطیہ کالج کے 8ویں بیچ کی گریجویشن سرمنی کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ نے 2 طرفہ تعاون کے شعبوں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ امریکی سینٹ کے ممبران نے بغاوت پر ابھارنے کے الزام میں ٹرمپ کا پارلیمانی مواخذہ یعنی امپیچمنٹ شروع کرنے کی تمہید میں حلف اٹھا لیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر دوسرے فریق بھی پابندی نہیں کریں گے تو وہ بھی اس کے جوہری پروگرام کی نگرانی سے متعلق خصوصی پروٹوکول پر عمل درآمد بند کر دے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30